جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اما بنعمت ربک فحدث. جو آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا چرچا کرو. چرچا مطلب یہ ہے کہ اس کو چرچا کرو. ایک تو وہ چرچا ہو گیا کہ جو دکھاوے کے طور پر ہوتا ہے، اور ایک وہ چرچا ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی لباس سے نوازا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی، ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ہمارے پاس قیمتی لباس ہے. ہم ان قیمتی لباس کو بالائے طاق رکھ کر، صندوقوں میں بھر کر، یا گاڑی ہے گاڑی نہ چلا کر اور پیدل سفر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. یہ اس آیت کے خلاف ہے. اللہ نے آپ کو دولت سے، مال سے، لباس سے، قیمتی اشیاء سے نوازا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ان لباسوں کو پہن کر، ان کپڑوں کو پہن کر اور لوگوں کے پاس جایا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کریں کہ اللہ نے ہمیں جو کپڑے دیے ہیں اس کو پہنے، اور پہن کر کے نماز کے لیے جایا کریں یا پھر مہمانی میں جایا کریں. دل میں یہ ہو کہ دکھاوا نہ ہو، دل میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، غرور اور تکبر کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے ہو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس لیے ہم پہن رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قیمتی ایک بار جس لباس کو پہن لیا دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتے تھے، صدقہ کرتے تھے. بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، مال و دولت آپ کو عطا کی تھی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت، جو مال یا زر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس لباس کو پہنے. ایسے نہیں کہ اللہ نے ہمیں قیمتی لباس دیا ہے اور ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے لوگوں میں جاتے ہیں. تو یہ ایسا سمجھو کہ یہ اسلام کی بھی توہین ہے، اسلام کی بھی توہین ہے. اسلام صاف ستھرے اور پاکیزہ لباس کو پہننے کا حکم دیتا ہے. اگر ہم پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گاڑی میں بیٹھ کر سفر کریں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. جب وہ یہ خیال کرے گا کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے تو سمجھو کہ ہم نے اسلام کی توہین کر دی. ہم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اسلام کو ڈھانے کا عمل کیا. تو پیارے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے. آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے عابد بھائی نے اپنے بیٹے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی شکل میں نعمت عطا کی تھی، بیٹے کی شکل میں نعمت عطا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے پورے گاؤں کو کھلایا اور بھی مہمان اعزاء اقربا کو بھی کھلایا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کھلانا اللہ کے یہاں برباد نہیں جائے گا. اگر آپ نے غرور اور تکبر کی بنیاد پر نہیں کھلایا، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، تو یہ کھلانا ایک نہ ایک دن آپ کے کام آئے گا. آپ نے دیکھا نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، صحابی رسول ہیں، حضور سے اپنی محبت کی بات کر رہے ہیں، حضور ان سے محبت کی بات کر رہے ہیں. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بیوی ہے. میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس بیوی ہوتی، مال و دولت ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے، اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. فوراً حضور کی ممتا جاگ اٹھتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص، ہم تیرے لیے 2 چیزوں کا بندوبست کرے دیتے ہیں. تمہارے لیے گھر کا بھی انتظام کر دیتے ہیں اور تمہارے لیے بیوی کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. اسی مجلس میں حضور کھڑے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس شخص کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، اس کی بنیاد پر کوئی ان سے شادی نہیں کرتا تھا. فوراً ایک شخص تیار ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروں گا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی کا نکاح کیا جائے گا، شادی ہوگی تو پھر دہیج کا انتظام،
کچھ برتنوں کا انتظام ہو، کچھ لیٹنے بیٹھنے اوڑھنے کا انتظام بھی ہو، تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو کچھ برتنوں کا انتظام کرے؟ تو فوراً کھڑے ہوئے صحابہ کہ ہم ان کے برتنوں کا انتظام کریں، ان کے دہیز کا انتظام کریں۔ میزان ملت اسلامیہ پھر کھانے پینے کے سامان کے لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرے؟ تو صحابہ اکرام کی جماعت میں پھر ایک شخص کھڑا ہوا کہ ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ فرما ہی رہے تھے، آپ یہ نعمتیں اس شخص کو دینے ہی والے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، جسے آپ یہ نعمتیں دینا چاہتے ہیں، یہ شخص کل ظہر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، کل اس شخص کی میت ہو جائے گی، یہ مر جائے گا، اس دنیا سے خط چلا جائے گا، رحلت فرما جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن حضور کی ممتا ہوتی، حضور فرماتے ہیں یہ سارے کام ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی شادی ہوتی ہے، اسی دن شادی ہوتی ہے، ان کے لیے ساز و سامان کیا جاتا ہے، پھر ایک باری رہتی ہے کہ گھر کی باری آتی ہے کہ گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ گھر ان کو کون دے گا؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک گھر خالی پڑا ہے، میں اس کے نام کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول کی شادی ہوتی ہے اور ان کا ساز و سامان اٹھا کر پورا بندوبست کر کے ان کے اس گھر میں جو ان کو دیا جاتا ہے اس گھر میں پہنچایا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص کو حضور ان کے گھر کے ارد گرد کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو کہ ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں یا چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ شخص ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز بھی ہو جاتی ہے، عصر کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے وقت جب وہ صحابی رسول کہ جن کو اس صحابی کے گھر کے پاس میں لگایا تھا، وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور معلوم کرتے ہیں بتاؤ کیا وہ اس شخص کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی یا پھر خوشی اور مسرت کی آوازیں آ رہی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، ان کے گھر سے چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، اگر کوئی آواز آ رہی تھی تو وہ خوشی اور مسرت کی آواز۔ عزیزان ملت اسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص ظہر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میاں بیوی نے کھانا بنایا اور کھانا بنانے کے بعد جیسے ہی کھانے والے تھے کہ ایک سائل آتا ہے اور ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں کہ مجھے کچھ کھانا کھلا دیا جائے۔ ان دونوں میاں بیوی نے مل کر کے اپنے باہمی مشورے سے وہ کھانا خود نہیں کھایا بلکہ اس بھکاری کو کھلا دیا، اس فقیر کو کھلا دیا، اور پھر اس فقیر نے جب کھانا کھایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد اس نے جب پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے بار الہ جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے ان کی زندگیوں کو آباد فرما، انہیں خوشیاں عطا فرما۔ ان کا اتنا کہنا تھا، اس فقیر کا اتنی دعا دینا تھا کہ اس کی جو موت ظہر کے وقت کی لکھی ہوئی تھی اس کو ٹال دیا گیا۔ آج بھی بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کے گھروں میں گوشت مہینوں نہیں آتا ہوگا، ہفتوں نہیں آتا ہوگا، سالوں نہیں آتا ہوگا، بہت سے ایسے ہوں گے، لیکن ان دعوتوں کے ذریعے سے، ان دعوت و طعام کے ذریعے سے جب ہم بھوکوں کو کھلاتے ہیں اور ان لوگوں کو کھلاتے ہیں کہ جن کے یہاں کھانا نہیں بنتا ہے، ٹھیک ٹھاک کھانا نہیں بنتا ہے، جب ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ اپنے عمل سے، اگر وہ عمل سے دعا نہیں دیتے ہیں لیکن ان کی دل کی آواز ضرور کہتی ہوگی کہ اے بار الہ کہ جس نے مجھے کھانا کھلایا ہے اس کو شاد اور آباد فرما۔ میرے پیارے، کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے لوگوں کو صرف اسی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا
جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہوں گے تو دوزخی جنتی دوزخیوں سے کہیں گے، کیونکہ پہچان کے لوگ ہوں گے، کہیں گے کہ ارے تم یہاں کیسے؟ کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو کہیں گے کہ ارے آپ یہاں کیسے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ ہم جہنم میں اس بنیاد پر آئے ہیں کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو کھانا کھلانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس دن ہمارے عابد بھائی نے عقیقہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس وقت بچے کو نہلا دھلا کر سب سے پہلے اس بچے کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اس کی اقامت کی جائے، داہنے کان میں سیدھے کان میں اس کے اذان دے دی جائے اور بائیں کان میں اس کے اقامت دی جائے۔ پھر اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بزرگ اس وقت جس وقت بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی پیر صاحب یا کوئی بزرگ نیک آدمی آیا ہوا ہے اس بستی کے اندر، تو اس کے پاس 2 کھجوریں بھیجی جائیں، 1 کھجور بھیجی جائے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس کھجور کو چبا کر، جب وہ چبا دے اور اسی چبی ہوئی کھجور کو لا کر کے اس بچے کے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے منہ میں ڈال دی جائے اور اس کے منہ میں اس کے تالو پہ چٹا دی جائے۔ اس عمل کو شریعت کہتی ہے یہ تحنیک ہے۔ یحنک تحنیک کے معنی آتے ہیں کہ کوئی کسی بزرگ کی چبی ہوئی کھجور یا کوئی شہد چٹا ہوا کسی بزرگ کا اور اس کو چٹا دیا جائے، تو یہ پہلی غذا جو اس کے منہ میں جائے گی، اس کے منہ میں بچے کے نومولود بچے کے منہ میں جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بزرگ کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی، اس بزرگ کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ پھر اس کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ جب 7واں دن ہو تو اس کا سب سے پہلے اس کا نام رکھا جائے، سب سے پہلے اس کا ایک اچھا سا نام رکھا جائے جس کے معنی اچھے ہوں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی بڑے اپنے کسی بزرگ سے یا کسی امام سے یا کسی ایسے انسان سے جو معنی جانتا ہو اس سے اس کا نام رکھوایا جائے، خود سے ڈیسائیڈ نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اپنا نام کلو رکھ لے یا کوئی ملو رکھ لے یا نتھو رکھ لے، کیونکہ ان الفاظ کے ان ناموں کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں۔ کالے کھاں، جالے کھاں، نالے کھاں، اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے بڑے سے نام رکھواؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ 7واں دن ہے اس کے بال کو مڑا دیا جائے اور مڑانے کے بعد ان بالوں کے برابر اس کو تول کر کے چاندی یا سونا صدقہ کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سونا یا چاندی اس کے بالوں کے برابر صدقہ کر دیا جائے، ایک یہ عمل ہو گیا۔ اور تیسرا عمل، اور 7ویں دن ہی یہ عمل کرنا ہے کہ اس کا ختنہ کرا۔ بہتر یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ اس کا ختنہ اسی دن کرا دیں، ورنہ 12 سال سے پہلے تک ختنہ آپ کرا سکتے ہیں۔ یہ عمل ہو گیا۔ پھر اس کے اسی دن 7ویں دن کی ہی بات ہے، جب 7واں دن ہے تو 7ویں ہی دن اس بچے کے نام سے اس بچے کا ایک عقیقہ کروا دیں۔ بہتر یہ ہے، اس میں ایک لفظ لگا لیں، بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، یا اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو شریعت یہ کہتی ہے پوری زندگی میں جب اسے یاد آئے، جب اسے معلوم ہو تو تب بھی وہ عقیقہ کروا سکتا ہے۔ اور عقیقہ ایک ایسا عمل ہے، آج اس گھر میں عقیقہ ہوا ہے، عقیقہ ایسا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقیقہ یہ ہے، عقیقۃ ہذہ عقیقۃ، یہ ایسا عقیقہ ہے کہ انسان جس کے نام سے عقیقہ کیا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ دمہا بدمہ،
लहमुहा बिलहमिही व अज़्मुहा बिअज़्मिही व शाअरुहा बिशाअरिही। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये जब अकीका किया जाता है तो ये दुआ पढ़ी जाती है, ऐ परवरदिगार आलम इस जानवर के खून के बदले में इसके खून की हिफाजत फरमा, इसकी खाल के बदले इसके गोश्त के बदले में ऐ परवरदिगार आलम इस बच्चे के गोश्त की हिफाजत फरमाना। और ये दुआ की जाती है कि इस जानवर की हड्डी के सदक़े में परवरदिगार आलम इस बच्चे की हड्डियों की हिफाजत फरमाना। और ये दुआ की जाती है कि ऐ परवरदिगार आलम इस जानवर के बालों के सदक़े में इस बच्चे के बालों की तू हिफाजत फरमाना। कुल मिलाकर ये दुआ की जाती है कि परवरदिगार आलम उसके जानी माली हर तरह के नुकसान से परवरदिगार आलम इन जानवरों के सदक़े में उसकी हिफाजत फरमाए। तो लड़के के लिए 2 शरीयत में है कि लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1, 2 बकरे, लड़के के लिए 2 बकरे, लड़की के लिए 1 बकरा। और एक मैं बड़ा ही अच्छा मसला आपको बताना चाहता हूँ। एक मसला याद रखें, एक मसला जानना पूरी रात इबादत करने के बराबर है। और बढ़ के बताता हूँ, 1000 सुन्नतों को जिंदा करने का सवाब है। एक मसला जानना 1000 सुन्नतों को जिंदा करने का सवाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसला ये है कि जब आप अकीका करें तो लड़के का अगर कर रहे हैं, अगर आपको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा है, साहिब हैसियत है, तो आप 2 बकरों की कुर्बानी उस बच्चे के नाम से अकीका कर दें। और अगर लड़की है तो उसके नाम से 1 कर दें। बेहतर यह है कि 7वें दिन करें, और वरना पूरी जिंदगी में किसी भी वक्त, आज हम हैं बड़े हो गए, हम भी अपने नाम से अकीका कर सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी विलादत की खुशी का, यानी अपनी विलादत की खुशी का जो अकीका है, हुजूर ने भी अपनी विलादत के मौके पर नहीं, बल्कि हुजूर ने बहुत बड़े होने की हालत में अपना अकीका पेश फरमाया। तो बेहतर मैं अब जो मसला बता रहा हूँ वो ये है कि हम लोग कुर्बानी करते हैं, इसमें कौन कौन से जानवर इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बकरा बकरी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय भैंस ये इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस और गाय, चूंकि गाय पर पाबंदी है तो भैंस 7 लोगों की तरफ से इसकी कुर्बानी होती है। 7 लोगों की तरफ से एक भैंस पेश की जाती है। तो अगर कोई शख्स 3 लड़के हों किसी के और 1 लड़की हो तो एक भैंस कुर्बान कर सकता है। ऐसे ही एक बात और बता दूं, एक मसला ये भी याद रखें कि कुर्बानी के दिनों में जब हम कुर्बानी करते हैं तो उसमें कुर्बानी जिसके नाम से कर रहे हैं उसमें अगर आप अकीके की भी नियत कर लोगे तो शरीयत कहती है कि अकीका भी उसके नाम से अदा होना है। तो ये मसाइल हैं। और अल्लाह ताला जब किसी के नाम से अकीका होता है तो उसके जान की, माल की और उसके तमाम हवादसात की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। ये चंद मसाइल हैं जिनको अगर हम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। ये 7वें दिन का मसला है अकीके का। अगर किसी से ना हो सके तो पूरी ज़िंदगी में किसी भी वक्त करा सकता है। फिर बच्चे की जिम्मेदारी एक और आती है जब वो बालिग हो जाता है। बालिग नहीं, उससे पहले बच्चे के लिए माँ बाप पर लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो अच्छी जगह एक ऐसे उस्ताद को तलाश करे कि जो दीनदार हो, नेक हो, माहिर फ़न हो, अपने बच्चे को उसकी तरबियत में दे दे, उससे इल्म हासिल करवाए। फिर उसके बाद जब वो बालिग हो जाए तो मुनासिब रिश्ता देख करके उसकी शादी करें। तो ये तमाम मसाइल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको इन तमाम मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम बेजा खुराफात से अगर सिर्फ शेरे हों या सिर्फ हैप्पी बर्थडे हो, लोग हैप्पी बर्थडे की खुशियाँ मना रहे हैं, तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ शरीयत हमारी एक ऐसी शरीयत है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के हमें मसाइल दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें पूरी ज़िंदगी जीने का हमें मसले अता किए हैं, मसाइल अता किए हैं। इसलिए अगर हम पूरी ज़िंदगी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजारना चाहते हैं तो हमें खुशियों के भी दिन अल्लाह ताला ने हमें अता किए। आप विलादत की खुशी में भी आप जश्न कर सकते हैं, आप 7वें दिन भी
جشن منا سکتے ہیں، آپ ختنے کی خوشی میں بھی جشن منا سکتے ہیں، آپ بالغ ہو جائے شادی کے موقع پہ بھی جشن منا سکتے ہیں۔ تو بہت سے موقع ہیں عید کے موقع پر جشن منائیں، یا اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو نوازے آپ تب بھی آپ جشن منا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔